ہوتا ہے نا. تو میلہ جب ختم ہو جائے تو بس یہ تو لوٹنے کا میلہ ہے، جنت کو لوٹنے کا. دنیا کیا ہے؟ اس میں آپ جنت کو لے لیں، جنت کو حاصل کر لیں، جنتی بن جائیں، لیکن وہ آپ کو بننا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی اس کے لیے. بہرحال میں کامیابی کا راز کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، کامیابی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ اپنی ذات پر یقین کر لیں، اپنی حقیقت پر یقین کر لیں. اگر اسی کے بارے میں آپ دھوکے میں مبتلا رہے تو آپ کی سوچ پھر آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ وہیں بس مٹی کے مادھو رہیں گے، مٹی کے متعلق سوچیں گے، اپنے مفاد، اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، اس میں میرا کتنا نقصان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع انسان کی کامیابی کا راز. لیکن یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے. اصل میں آج انسان ایک دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا ہے، تو اس کو کامیابی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی غلط لے لیتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اب ظاہر کی کامیابی کو ہی ہم کامیابی قرار دیتے ہیں. یعنی آپ خود اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے. ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کامیابی کس کو کہتے ہیں. ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ اس کی نظر میں کامیابی کیا ہے. اور بہت افسوس ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے برائے نام، اس نے دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سوچ و بچار سے یہ کام نہیں لیتا، نہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے، نہ اپنی منزل پر غور کرتا ہے. تو یہ نہیں، دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. تو بنیادی طور پہ تو آپ سے یہیں پہ غلطی ہو گئی. عورت کہتی ہے میں عورت ہوں، اور مرد کہتا ہے میں تو مرد ہوں. بنیاد سے آپ کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اپنے بارے میں آپ دھوکے کا شکار ہیں. تو مزید تو پھر دنیا کی بات تو الگ ہے نا. آپ اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں یا دھوکے میں ہیں، ایک دھوکے کا شکار ہو گئے. تو اب یہ ہے نا کہ بس آپ کی کامیابی تو پھر آپ جب دھوکہ آپ کو لگ گیا اپنا، اور آپ نے اپنے ظاہر کو حقیقت قرار دے دیا، اب یہ ہے کہ آپ تو ظاہر ہیں، آپ تو جو نظر آ رہے ہیں وہ تو ایک شکل ہے، یا مرد کی ہے یا عورت کی ہے. تو جب آپ نے اپنے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا، تو اب آپ اپنے ظاہر ہی کی سوچیں گے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میری نوکری، یہ میری دولت، یہ میرے ایسٹس. آپ دیکھیں ہماری زندگی اسی کی گرد گھوم رہی ہے. یہ میری ماں، یہ میری باپ بہن، یہ میرے بیٹے، یہ میری جائیداد، اور یہ میری نوکری، اور یہ میرے. تو دیکھیں یہ غلطی ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی سوچ صحیح ہے. آپ کی سوچ غلط ہے. آپ ظاہر کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. تو اب جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اس کی بنیاد ظاہر ہوگی. یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، جو بھی کام کریں گے، اس کی بنیاد یہی ظاہر ہوگا. آپ دیکھیں ہمیں اپنے مفادات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. سوشل ایگریمنٹ ہے ہمارے، اور ظاہری مفادات ہیں.
بیوی اور خاوند کا ایک رشتہ ہے تو ایک مفاد ہے، ایک فائدہ ہے نا، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ لے رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، بچے ہیں آپ کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے میرا نام روشن کریں گے، میری نسل کو باقی رکھیں گے، ہاں میں نہ رہوں، یہ ہیں میرے بچے بس۔ آپ دیکھیں ہم کل اپنی اولاد کو اپنا کل سرمایہ سمجھتے ہیں، پھر جو ہمارے ایسٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس پہ ہم مالک بن بیٹھے ہیں، تو بہت سی غلطیاں وجود میں آتی ہیں۔ بہرحال میں انسان کی کامیابی کا راز کی بات کر رہا ہوں کہ انسان دیکھیں کامیابی آپ کی تب شروع ہوگی یا آپ سوچ سکیں گے جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ آپ نے اپنے بارے میں دھوکے کے شکار ہو گئے تو پھر مشکل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ظاہر آپ یہ ہر انسان خود اندازہ لگ کہ اس کو کیا، یعنی اس کی اپنی کیا حیثیت ہے اس کی نظر میں کہ وہ کون ہے۔ تو یہاں سے اگر آپ نے یعنی حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میں تو اب یہاں دنیا میں کیوں آیا ہوں، یہ زندگی کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں ہماری ارواح تو ابھی تو نہیں پیدا ہوئی ہیں، یہ تو کائنات کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح کی پیدائش ہوئی ہے۔ الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے ارواح جو تھی، اور وہاں بھی ایک زندگی ہم گزار کے آئے ہیں، باشعور زندگی تھی وہ، اسی طرح جو ہم زندگی گزار کے آئے ہیں وہ باشعور زندگی تھی۔ وہ عہد الست کا تذکرہ ہے نا قرآن میں، ارواح سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، تو کیا وہ سوئی ہوئی تھی، کیا وہ مردہ تھی، کیا وہ بے ہوش تھی؟ نہیں، سب کو جمع کیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہم سب باہوش تھے، تو پھر ہم سے باقاعدہ وعدہ لیا، اور ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو دیکھیں میں وہی بنیادی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ پر یقین کریں کہ آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، بلکہ آپ وہ ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے، آپ وہ ہیں۔ اب یہاں وہ جو یقین آپ کو آ گیا اپنے اوپر، پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی فکر لاحق ہوگی کہ بھئی ایک زندگی تو میں گزار کے آیا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، فَقَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ قیامت کے دن جب ناکام لوگ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، جو غافل لوگ، جو ظاہر کے دھوکے میں مبتلا تھے، جن کا نام جو بھی تھا، جو اپنے آپ کو جو بھی کہتے تھے، جب یہ ناکام لوگ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو وہاں یہ ایک اعتراف کریں گے اور ایک درخواست کریں گے اللہ سے کہ اب تو ہمیں پتہ چل گیا حقیقت کیا ہے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی۔ فہل، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن موت اور زندگی تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے یعنی بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہاں پر ہمیں افسوس ہوگا، لیکن وہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا، بازار لپیٹ دیا گیا ہوگا۔ یہ تو میلہ ہے، یہاں وہ میلے اکثر لگتے ہیں نا کسی چیزوں کے، موٹر سائیکل کا میلہ ہے یا کسی چیز کا بھی میلہ ہے، تو وہ یا ہفتہ وار ہوتا ہے یا جو ہے مہینے میں ہوتا ہے، گاڑیوں کا میلہ ہوتا ہے نا۔ تو میلہ جب ختم ہو جائے تو بس یہ تو لوٹنے کا میلہ ہے، جنت کو لوٹنے کا۔ دنیا کیا ہے؟ اس میں آپ جنت کو لے لیں
جنت کو حاصل کر لیں، جنتی بن جائیں، لیکن وہ آپ کو بننا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی اس کے لیے۔ بہرحال میں کامیابی کا راز کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کامیابی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ اپنی ذات پر یقین کر لیں، اپنی حقیقت پر یقین کر لیں۔ اگر اسی کے بارے میں آپ دھوکے میں مبتلا رہے تو آپ کی سوچ پھر آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ وہیں بس مٹی کے مادھو رہیں گے، مٹی کے متعلق سوچیں گے، اپنے مفاد، اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، اس میں میرا کتنا نقصان ہے۔ ہم تو پھر اپنے فائدے نقصان کو وہ منافقین تھے نا، لا تنفقوا، وہ منافقین کہتے تھے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یا جو یہ لوگ ہیں ان پر خرچ مت کرو۔ اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کو نقصان سمجھتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، منافق جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کو نقصان سمجھتا ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اس پہ بات کرتے ہیں اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم